अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनकंजन में। आज हम दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं जिन्होंने कल का जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लोगों की अटेंशन ली है और बहुत ज्यादा लोगों में चहमगोइयां भी हो रही हैं, अफवाहें भी हैं। क्या है, हम सब कुछ आपके सामने अफवाहें नहीं हकायक लेके आ रहे हैं। और ये दो बड़े केसेस हैं जो कल हुए हैं। एक जो एक मारूफ सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर थी, एक बच्ची सना यूसुफ, उनका इस्लामाबाद में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल। और दूसरा कराची से जो गिरफ्तारी हुई है एक मीडिया टाइकून, आप कह रहे हैं बिजनेसमैन, सलमान फारूकी की। ये दोनों क्या वाकयात हैं और इन दोनों वाकयात का इम्पैक्ट क्या है, और इस तमाम वाकयात में हम ये भी अपने मीडिया के जो किरदार है अपने गिरेबान में भी झांकेंगे, और जो हमारे समाजी रवैये हैं जो कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, जरा उस पर भी कुछ बात करेंगे, रोशनी डालेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है कि जो वैसे तो मैं ये पहली दफा ये अपना जिसे कहते हैं ना वो बेरहमाना और कोई गैर इंसानी जो हमारा रवैया होता है वो पहली दफा नहीं देख रहा जब भी कोई ऐसा वाकया होता है। लेकिन हम बात करते भी रहते हैं सत्तूर अनसेंसर्ड में, लेकिन आज क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना वो लोहा गर्म है, तो ये राइट वक्त है इस पर चोट लगाने का, ताकि जो लोग हैं वो सोचे तो सही एक दफा अपने गिरबानों में तो झांके, हमारे साथी भी और दीगर लोग भी। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं जो इस्लामाबाद वाला वाकया है, जो एक मासूम बच्ची को 17 साल को मर्डर कर दिया गया। इनका नाम सना यूसुफ है। ये काफी सोशल मीडिया पर नॉन पर्सनैलिटी थी और बड़े इन्होंने अच्छा अपना फॉलोइंग बना रखी थी, नाम बना रखा था। इनके अगर आप जाएं इंस्टाग्राम पर तो वहां पर इनके 4.5 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। इसी तरह से अगर आप इनके टिकटॉक पर जाएं तो वहां पर 7.5 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। अगर आप इनके फेसबुक पर जाएं तो वहां पर भी 6.5 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की तशहीर भी करती थी, क्योंकि एक मामला, क्योंकि अब हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो और सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, तो मुख्तलिफ ब्रांड्स भी अपनी मार्केटिंग सिर्फ टीवी और अखबारात पर नहीं करते, अब वो सोशल मीडिया पर भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो उसके लिए वो ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हैं कि वो उनके ब्रांड की, कोई कपड़े का ब्रांड है, जूते का है, किसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज का है, कि वो एक छोटी सी वीडियो बनाकर या पिक्चर्स बनाकर अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टा पर उनका अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर है या फेसबुक पर है, वहां पर शेयर कर दें, ताकि जिसे कहते हैं उनके फॉलोअर्स भी इनकी ब्रांड को देख लें और इनकी ब्रांड की थोड़ी मार्केटिंग वहां पर भी हो जाए और कस्टमर्स वहां से भी ये चैनलिंग कर ले अपनी जो प्रोडक्ट है उसके लिए। तो जो सना यूसुफ थी, ये भी एक ऐसी ही इन्फ्लुएंसर थी। हमने इनके जाके पेजेस का जायजा लिया। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की कपड़ों के और इनकी मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो एक यहाँ से करती थी, इनकी पेड प्रमोशंस। तो लेकिन ये अगर आप देखें, शी वाज जस्ट 17 years old, एक इंतहाई मासूम बच्ची। आप अपनी और हम सब लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी छोटी बहनों को, सबको जहन में रख के जरा सना यूसुफ के लिए सोचना चाहिए, जो आप इस दुनिया में नहीं है। हम आपको तमाम तफसीलात और ऑथेंटिक तफसीलात बताएंगे कि सना यूसुफ का किस जगह पर किस तरह से अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ और पुलिस तहकीकात में क्या ब्रेक थ्रू हो चुका है, वो सब कुछ भी आपसे असद अनकंसर्न में शेयर करेंगे। लेकिन ये भी ख्याल रखेंगे कि सना की, अहले खाना की या उनके दोस्तों की भी दिल आजारी ना हो, और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो भी किसी तरह से अंडरमाइन ना हो, कि कातिल भी जरूर गिरफ्तार हो और इबरत का निशान बने। तो देखिए, जो सना यूसुफ है, ये गुज़िश्ता रोज अपने घर पर थी। इन्होंने अपनी सालगिरह एक रोज कबल ही मनाई थी और ये अभी जस्ट 17 साल की हुई थी। 17 साल का हुए इनको भी एक रोज हुआ था।
اور یہ گھر پر موجود تھی. انہوں نے اپنی لاسٹ اپنی برتھ ڈے سے متعلق اپنی پوسٹ جو تھی ٹک ٹاک پر، وہ تقریباً 3 بجے، جن کو کہ میں خود تو ٹک ٹاک پر موجود نہیں ہوں، نہ ہی میں ٹک ٹاک ایپ رکھتا ہوں، لیکن میں نے بھی جو دیگر دوستوں کے ذریعے ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو جا کے دیکھا تو یہ تقریباً 3 بجے انہوں نے دن کو اپنی لاسٹ پوسٹ کی. یہ G13 میں رہتی تھی. کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 7-8 ماہ قبل شاید I-8 میں بھی رہائش پذیر تھی اور ابھی ریسنٹلی G13 میں موو ہوئی تھی. یہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی جو تھے وہ رہتے تھے، جن کا نام سید یاور یوسف ہے. ان کی عمر 15 سال ہے. جو ثنا ہے ان کی عمر 17 سال تھی. اور ان کے جو والد ہیں یوسف حسن صاحب، وہ بڑے متحرک سماجی کارکن ہیں چترال کے، اور تحریک تحفظ حقوق چترال کے ایک سرگرم کارکن بھی ہیں. تو جو والد تھے وہ گھر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جبکہ والدہ گھر پر تھی. والدہ کی مدیت میں ہی یہ FIR بھی درج ہوئی ہے. اور ان کی جو ثنا کی پھپھو تھی، یعنی کہ ان کے والد کی بہن، وہ گھر پر مہمان آئی نہیں تھی، کچھ روز تھے اور وہیں پر رہائش پذیر تھی. تو قریباً 5 بجے کے قریب یہ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں ایک نوجوان ان کے گھر میں داخل ہوا، اور یہ گھر کے فرسٹ فلور پر رہتی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اسلام آباد کافی مہنگا شہر ہے اور کافی چھوٹا شہر ہے، تو یہاں پر ہر گھر میں 1 سے 2 پورشن رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں. بہت کم، بہت ہی ایلیٹ ہوتی ہے جو پورا گھر اپنے پاس رکھتی ہے. ادروائز میجورٹی لوگوں نے اپنے گھروں کے پورشن رینٹ پہ دیے ہوتے ہیں. تو ثنا بھی اسی طرح سے، ثنا اور ان کے پیرنٹس اور ان کے بھائی، وہ ایک G13 میں ایک گھر کے فرسٹ فلور پہ رہتے تھے. ہم جان کے گھر کا ایڈریس نہیں شیئر کر رہے ہیں، ایڈریس موجود ہے. تو وہاں پر یہ نوجوان سیڑھیاں کر کے اوپر گیا، اور اوپر جا کر اس نے جو ثنا یوسف ہے وہ گھر میں موجود تھی، اور ان کو اس نے جا کر 2 گولیاں ان کے سینے پر ماری، اور یہ گولیاں لگنے سے گر پڑی، جس پر والدہ اور جو پھپھو تھی ان کی، وہ فوراً بھاگی اور انہوں نے شور کیا. تو قاتل میمل جو تھا وہ بھاگ گیا سیڑھیاں اتر کے، اور پھر یہ باہر نکلی، شور مچا. تو پھر اہل علاقہ جمع ہو گئے. تو فوری طور پہ ایک ہمسائے نے اپنی گاڑی نکالی، شدید زخمی ثنا کو گاڑی میں ڈالا گیا. تو سب سے پہلے KRL ہاسپٹل لے جایا گیا. KRL ہاسپٹل میں ان کی زخمی حالت بہت خراب تھی. ان کو پھر پہلے شفا لے جانے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کو کسی طرح سے اچھی ٹریٹمنٹ دلوائی جا سکے. کیونکہ ہمارے ہوتا ہے، ہمارے سب لوگوں کا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے رہے تاکہ بچے کو یا بچی کو یا کسی بھی ہمارے بڑے کو، بزرگ کو اچھی ٹریٹمنٹ مل سکے. تو والدین اسی میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، لیکن پھر جب تک وہ شفا پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. پھر ان کو ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا، جہاں پر ان کی پوسٹ مارٹم ہوا ان کی باڈی کا، اور وہیں پر پولیس رپورٹ بھی تیار ہوئی. اور پھر ان کو ان کی باڈی رات کے 11 بجے کے بعد فیملی کے ہینڈ اوور کی گئی، جو گاؤں لے جائی گئی. ان کے جو بھائی ہیں 15 سالہ سید یاور یوسف، وہ آلریڈی گاؤں گئے ہوئے تھے. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے عید قریب ہے تو موسٹلی لوگ اپنے گھروں کو سفر کر دیتے. تو یاور آلریڈی گاؤں میں تھے جو 15 سال تھے. ثنا ابھی والدہ کے ساتھ اور والد کے ساتھ نکلی تھی، اور انہوں نے شاید ابھی ٹریول کرنا تھا. تو اب جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے جو اب تک کی تحقیقات کی ہیں، اس جو مقدمہ ہے اس کے جو FIR درج ہو چکی ہے. اس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کا نام منصب دار ہے، اور یہ ASI ہیں تھانہ بسمل کے. اور اسی طرح سے جو اس مقدمے کی جو انویسٹیگیشن کی جو نگرانی کر رہے ہیں، وہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا ایک ہومسائڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کسی بھی قتل کے مقدمے کی تحقیقات دیکھتا ہے. تو وہ SSP انویسٹیگیشن ہے عثمان بٹ صاحب، اور اسی طرح سے جو SP رورل ہے وہ ہے کاظم نقوی صاحب، جو کہ اس ہومسائڈ ڈپارٹمنٹ کو سربراہی کرتے ہیں. وہ اس کی انویسٹیگیشن دیکھ رہے ہیں. جو سینئر اور ذمہ دار پولیس افسران ہیں جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو پولیس ذرائع ہیں ہماری ان سے مختلف، ہماری تقریباً 4 سے 5 مختلف پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں ڈیٹیلز ملیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک افواہوں کا بازار گرم ہے. کوئی کہہ رہا ہے رشتہ دار ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلان ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ پھیلا ہوا ہے.
तो हमने पुलिस हुकाम से ही बात की और समझने की कोशिश की, और इसी ये बात की कि बजाय इसके कि गलत मालूमात आवाम तक जाती रहे और एक सनसनी फैलाकर लोग एक अपनी खबर बेचने के चक्कर में रहे, तो ऑथेंटिक मालूमात पहुंचे। तो उसमें कुछ मालूमात हमारे तक आई हैं, और उसमें यह है कि जो सना यूसुफ के घर का जो सीसीटीवी था, वो कैमरा जराए बताते हैं कि खराब था, लेकिन जो कातिल है, अब जो सबसे बड़ी खबर है, वो एक नौजवान है, और उसको पुलिस जराए ये बता रहे हैं कि अहले खाना तो नहीं पहचानते, लेकिन पुलिस कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। गिरफ्तारी नहीं हुई, आइडेंटिफाई हो गया है कातिल, और अगले 12 से 24 घंटे में इंशाल्लाह ये कातिल पुलिस गिरफ्तार करेगी। गालिब इम्कान है। अब उसको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और चीज ये है कि देखिए, पिछले कुछ हफ्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने 2 बड़े केसेस को बहुत ही अपनी तकनीकी महारत से हल किया है, जिसमें पुलिस के सीआईए एक ऑफिसर है सलमान शाह, उनका भी बहुत किरदार था, बल्कि मरकजी किरदार था। वो पुलिस के बहुत ही माहिर इन्वेस्टिगेटर के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के सामने आए हैं, जिन्होंने बड़े की केसेस सॉल्व किए हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो इस्लामाबाद में गैर मुल्की जो खातून का रेप किया गया था शक्करपड़िया के पास, उसको भी उन्होंने जहाँ पर कोई सबूत नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने उस जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया। इसी तरह से जो एक बच्चा अगवा हुआ था सिंटोरस माल से, उसको भी इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रेस किया। तो इस्लामाबाद पुलिस, मैं सच्ची बात है इस्लामाबाद पुलिस की क़यादत का नाकिद हूँ, और उस नाकिद होने की वजह यह है कि पिछले कुछ हफ्ते में जो इस्लामाबाद में जो लॉलेसनेस बढ़ी है, जिसमें खुशी तौर पर पाकिस्तान की अपनी एजेंसियां उनके फुटप्रिंट नजर आते हैं, उसमें मुझे इस्लामाबाद पुलिस की जो क़यादत है वो मुबैना तौर पर सूरतकार नजर आती है। पहले भी ये नहीं था कि इस्लामाबाद पुलिस की क़यादत को इतनी दिलेर थी कि वो एजेंसियों के लोगों को गैर कानूनी अगवा करने पर लोग शहरियों को कोई रोक लेती थी या पकड़ लेती थी, लेकिन वो सिर्फ आंखें बंद रखती थी। लेकिन मौजूदा जो क़यादत है वो तो सहूलतकार के तौर पर नजर आती है। तो ये मेरी तनकीद का बुनियादी महवर होता है। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस के जो असल अफसरान हैं, जो कि सीनियर ऑफिशियल्स नहीं है लेकिन मिड रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत ही माहिर हैं और अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। तो इसमें भी पुलिस, हम आपको जिम्मेदारी से बता रहे हैं, डिटेल इसलिए नहीं बता रहे कि कातिल एक शातिर नौजवान है, वो उस डिटेल का फायदा उठाकर कहीं फरार ना हो जाए या अपने जुर्म पर कोई पर्दा ना डाल ले, तो वो हम नहीं बता रहे। लेकिन कुछ जो रवैये हैं उस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे। वो रवैये हमारे समाजी रवैये हैं और हमारे मीडिया के रवैये हैं। मैं गुज़िश्ता रोज देख रहा था कि बहुत हमारे कई सहाफियों ने सना यूसुफ की मैयत की तस्वीर ट्वीट की, जिसमें उनका चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। मेरे लिए ये बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक था। हमारे प्रोफेशनल एथिक्स नहीं इजाजत देते कि हम किसी शख्स की जो दुनिया से जा चुका है उसकी तस्वीर ट्वीट करें। और एक बच्ची 17 साल की, हमारी बेटी, हमारी छोटी बहन है, वो कत्ल कर दी गई बेदर्दी से, उसकी तस्वीर हम चंद अटेंशन लेने के लिए ट्वीट करें। मैं तो सच्ची बात है पहले तो इस पर वीलॉग करने से सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं, इस अफवाहों के बाजार को रोकने के लिए आपको जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए, और बतौर सहाफी एक वाक़या होगा उसको रिपोर्ट तो करना है, लेकिन अफवाहों को आप रोक भी जो सच्ची और हकायक पर मबनी खबर होती है उससे सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी के तहत आया, लेकिन हमें अब अपने न्यूज रूम में हमारे जो सीनियर्स हैं उनको अपने नौजवान सहाफियों को सेंसिटाइज करना होगा कि आप एक बच्ची मर्डर हुई है उसकी तस्वीर नहीं देख सकते, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कि उसकी फैमिली की डिटेल्स, उसके घर के एड्रेस, आप उसके घर के बाहर पहुंच जाएं, उसकी फैमिली से जो कि एक इस वक्त तकलीफ में गुजर रही है उससे जाके सवालात शुरू कर दें कि जी इंटरव्यू दें, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बड़े अफसोसनाक और शर्मनाक होता है ये करना। इसी तरह से हमारे बहुत से सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट्स कर रहे थे, आप बिल्कुल बात कीजिए, इस इशू को रेज कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, ताकि जो हुकाम है उन पर दबाव हो
کہ لوگ ان کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں اور اس کیس کو حل چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اپنے پاس سے سنی سنائی باتیں مت آئے گی کہ ثنا کا یہاں تھا، ثنا وہاں پر کام کرتی تھی، ثنا کے اس طرح جاننے والا ہے، ثنا کا رشتہ دار ہے، فلان ہے، یہ سب کچھ ان اتھینٹک انفارمیشن ہے اور یہ تمام کی تمام سنی سنائی معلومات ہے۔ آپ سوچئے ثنا جب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی ماں، ان کے باپ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے کہ ان کی ایک بیٹی جس کے لیے انہوں نے اتنے خواب دیکھے تھے کہ وہ کچھ بنے گی اور وہ بن رہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ اتنا اچھا سوشل میڈیا پہ کام کر رہی تھی، اس کے کام کو ریکگنیشن مل رہی تھی اور یہاں پر لوگ اب طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو ایک ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر ہمارے یہاں پہ وہ دیکھو جی ٹک ٹاکر، اور دیکھو جی سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی بچیوں کو کیا یار، ایک بچی کے خواب ہوتے ہیں، ہم ایک ڈیجیٹل ایرا میں رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ قندیل بلوچ قتل ہو، نور مقدم قتل ہو، اب یہ بچی ثنا یوسف ہے یا کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو، ہم ان بچیوں کا کردار ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، ہم وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اتنے بے شرم ہیں، اتنے بے حس ہیں، اتنے شرمناک لوگ ہیں، ہمیں ایک لمحے کے نہیں خیال آتا کہ ہمارے ارد گرد ہماری اپنی بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے، ہماری ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، ہماری بہن بھی بیٹھی ہوتی ہے، ہماری بیوی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کوئی اس کے کردار کے بارے میں ڈسکس کرے، ہم کس اذیت سے گزریں گے، ہماری وہ بچی کس اذیت سے گزریں گے۔ یہاں پر تو ثنا دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اس کے اہل خانہ کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ کیا ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اور ہم کسی کے اگر بالفرض ہمارا کسی سے ایشو ہوتا ہے، ہم کسی کے ناقد ہوتے ہیں، ریاستی کسی اہلکار کے بھی یا حکومتی کسی اہلکار کے بھی، ہم ان کی بھی فیملیوں پر کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں۔ فیملیوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا یار، اگر کوئی بھی اپنے آفیشیل کنڈکٹ میں کوسچنیبل ہے کہ وہ اپنا آفیشیل کنڈکٹ اس کا درست نہیں ہے، وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، وہ اپنے قانون کے دائرہ کار کے تحت جو اس کو اتھارٹی حاصل ہے اس سے تجاوز کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی بیٹی کی تصاویر لے کے، اس کی بہن کی تصاویر لے کے، اس کی بیوی کی تصاویر لے کے، اس کی ماں کی تصاویر لے کر، اس کے بیٹوں کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر شروع ہونے۔ اس افسر تک رہیے، اس عہدیدار تک رہیے، اس وزیر تک رہیے، اس ایم این اے ایم پی اے تک رہیے، اس کے آفیشیل کنڈکٹ تک رہیے، اس کی پرسنل لائف میں مت۔ یہ بہت ہی شرمناک ہے اور میں بہت عرصے سے یہ چیزیں دیکھتا ہوں، حالانکہ میری تو اپنی فیملی ابھی گزشتہ دنوں ٹارگیٹ ہوئی ہے اور ریاستی اہلکاروں کی طرف سے ٹارگیٹ ہوئی ہے، ریاست کی طرف سے ٹارگیٹ ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی میں اپنے ایتھکس نہیں اس پر چھوڑوں گا کہ میں جواب میں ان ریاستی اہلکاروں کی فیملیوں کو ڈسکس کروں۔ وہ ان کا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے۔ میں بہت ناقد تھا سابق ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم صاحب کا۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی، اس کو لے کر، ان کی بیٹی کی شادی کے کارڈ کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت بحث شروع ہو گئی۔ ایک سیاسی جماعت کے کارکن بہت زیادہ اس پر حملہ آور تھے، تنقید کر رہے تھے، ٹرینڈز بنا رہے تھے۔ میں نے اس وقت بھی ویڈیو کیا، میں نے کہا نہیں یار، بیٹیاں سانجھی ہیں، ہماری بہنیں سانجھی ہیں، ہماری مائیں سانجھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ندیم احمد انجم صاحب سے اختلاف ہو، ان کے کنڈکٹ پر اعتراض ہو، ہم تنقید کر سکتے ہیں، یہ اس لیول پر مت گیریے اس تنقید میں کہ آپ ان کی ذاتیات پر اتر آئے۔ اسی طرح ڈی جی سی ہیں میجر فیصل نصیر آئی ایس آئی کے، ان کے بھی کردار کے اوپر گفتگو ہوتی ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا پر بھی ایک سیاسی جماعت پر تنقید بھی کرتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب آپ ان کی اہلیہ یا ان کے بیٹوں کی تصاویر لے کر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہوتا ہے۔ آپ جو آفیشیل ہے اس کے کنڈکٹ کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنڈکٹ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے مطابق نہیں ہے، آپ ضرور تنقید کیجیے۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ بیٹی کو لے کر یا ان کی نواسیوں کو لے کر یا مریم نواز صاحبہ کو لے کر تنقید شروع ہو جاتی ہے، ان کی ذات کو، ان کے کپڑوں کو۔ نہیں یار، یہ نہیں ہے ہمارا۔ ابھی میں دوسرا روز پڑھ رہا ہوں سوشل میڈیا پوسٹ ریحانہ ڈار صاحبہ پی ٹی آئی کی، ان کی بارے میں اب وہ 70-75 سالہ ماں ہے،
ان کے بارے میں لگا ہوا. کبھی انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھے آ کے بڑے گرم جوشی سے ملے تھے وہ, کبھی اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں ملا, عمران خان بھی 70 میں ہے, یہ بھی 70 میں. کوئی گھٹیا پن کی حد ہے. وہ ہماری ماؤں کے اوپر کیا رہنا تھا. ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یوں ڈسکس کریں گے. کیا ہماری اپنی مائیں نہیں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, کہ ہم لوگوں کی ماؤں کے ساتھ یہ گفتگو ان کے بارے میں کریں گے. اسی طرح سے دوسرا جو واقعہ ہے وہ کراچی کا ہے. کراچی کے ایک بزنس مین ہے جو اشتہارات بناتے ہیں, ٹیلی فلم بناتے ہیں, اور ان کا نام ہے سلمان صدیقی صاحب. سلمان صدیقی صاحب, ان کو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہائی بیچارہ متوسط طبقے کا ایک نوجوان اپنی بہن کو اس کی جاب سے لے کے واپس آنا تھا. اس کی سلمان صدیقی صاحب کی کار سے کوئی ٹکر ہوگی. اب وہ موصوف اترتے ہیں, گن مین ساتھ ہیں, اس کو پکڑ کے نوجوان کو گاڑی میں بٹھا کے تشدد کروا رہے اوپر کھڑے ہو کے. اور میرے لیے جو چیز جس چیز نے میرا دل توڑ دیا کہ یہ سلمان صدیقی صاحب کتنے گھٹیا اور نیچ انسان ہے کہ وہ اس نوجوان کی بہن ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں, معاف کر, اور یہ پھر بھی تھپڑ لگوا رہے ہیں. یار ہمارے آگے کوئی بیٹی, کوئی بہن, کوئی بچی آگے کھڑی ہوئی نا, ہم جتنے مرضی غصے میں ہم کہتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے بیٹے نہیں جا, لے جا اپنا بھائی اپنے والد لے کے, بیٹے ہم نہیں دیکھ سکتے, جاؤ چلیے ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن یہاں پر وہ موصوف انتہائی بے شرمی سے, سوری ٹو یوز دیٹ, انتہائی بے غیرتی سے اس نوجوان پر تشدد کروا رہے ہیں. کیا یہ ہماری ویلیوز ہیں؟ کیا یہ ہماری ایلیٹ ہے جو بڑی دنیا گھومتی ہے, بڑا پیسہ رکھتی ہے, بڑے ہائی اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے, بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے ان کا, اور یہ نیچ لوگ ہوتے ہیں, اتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی شرم نہیں, طاقت کا اتنا زوم ہے کہ میرے پاس گن مین ہے تو میں سڑک پہ تذلیل کروں گا غریبوں کی, بے قصوں کی. کیا ہوگا جی, میری گاڑی میں ہٹ ہوگی. بس آپ کروڑوں پتی, وہ چند ہزار کی موٹر سائیکل والا ایک نوجوان, آپ کیا اپنی گاڑی کی ریپیئرنگ کے وہ 10, 15, 20 ہزار افورڈ نہیں کر سکتے تھے جس کے لیے آپ اس نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنوا رہے ہیں؟ اتنے نیچے آپ. تو ایسے کیس کو بھی ضرور سلمان صدیقی کو سخت سزا دلوانی چاہیے, اور ایک ایگزامپل بنانی چاہیے کہ یہ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی, جو کہ بہت ہی بے شرم ہے, اس کو معلوم ہو کہ آپ, اور یہ ایلیٹ ہر طبقے میں ہے, جوڈیشری میں بھی ہے, بیوروکریسی میں بھی ہے, بزنس مینوں میں بھی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہے, جاگیرداروں میں بھی ہے, جرنیلوں میں بھی ہے. مطلب ہم نے وہ کرنل صاحب کی بیوی نہیں دیکھی تھی جو پشاور موٹر وے پر کس طرح گالیاں دے رہی تھی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر. اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ضرور نشانے میں رکھنا چاہیے. اور یہ ہے وہ پاور. پھر ان کی تصویر بھی آئی, وہ حوالات میں کھڑے ہوئے ہیں, اس میں بھی کہ بحث شروع ہوگی تیری, وہ تالا کیوں نہیں حوالات کو لگا ہوا, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر, حوالات میں ڈرا گیا یہ میٹر کرتا ہے. اور اب اس کی ضمانت نہ ہونے دی جائے, اس کو آسانی سے باہر نہ آنے دی جائے, دیٹ از واٹ میٹر. اور اس کی صلح نہ ہونے دی جائے کہ جی وہ کوئی پیسے دے کر ان غریبوں کو ان کا منہ بند کروانے کو. ریاست کو خود اس میں پروسیکیوشن کرنی چاہیے, مدعی بننا چاہیے. اور اگین ہمیں اس میں بھی اپنے سماجی رویوں کو ضرور سوچنا ہے. اس میں میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے کچھ صحافی, ایک صحافی کو میں نے دیکھا ایک نجی چینل کے, وہ اس بہن بھائی کے فلیٹ کے باہر پہنچے ہوئے تھے. وہ فلیٹ کو تالا لگا کے جا چکے تھے, اسی وجہ سے جا چکے تھے کہ محلہ اور میڈیا ان کو تنگ کر رہا ہوگا, پہنچ رہا ہوگا, ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی. اور وہ ان کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے موصوف بیپر دے رہے تھے کہ جی یہ اپارٹمنٹ ہے, تالا لگا ہوا, یہ وہ. یار اب کیوں ان کی پرائیویسی بیچ کر؟ وہ بیچارے کو سڑک پر تھپڑ لگے, بہن نے ہاتھ جوڑے, بیچارے اسی میں اپنی اتنی وہ شرمندگی محسوس کر رہے ہوں گے, وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے ہوں گے. آپ ان کے گھر پر پہنچ گئے. یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.